انفارمیشن دی اور یہاں اب وہ کرمنلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے الگ ہو جاؤ، یعنی الگ ہو جاؤ مینز الگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، الگ پلیس میں جا کے بیٹھو، اس لیے کہ دنیا میں تم کرائم کرنے کے باوجود، جرم کے باوجود تم لوگ ان کے بیچ میں اپنے آپ کو چھپا کے رہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ تم مجرم ہو، یا تم نے اپنے مجرمانہ جو عمل ہے اسے اپنی طاقت کے ذریعے سے پردہ پوشی کی اس کی، یا کوئی بھی ایسے ریزن کی. لیکن آج یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، آج پاسبل ہی نہیں ہے. نہ آپ پاور کو یوز کر کے یہ کام کر سکتے ہو، نہ چھپا سکتے ہو، نہ کوئی وداؤٹ ایویڈنس یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس طرح کی کوئی چیز تم لوگوں کو آج نہیں ملنے والی ہے. لہٰذا تم لوگ اپنی کلیئر آئیڈینٹی کے ساتھ مومنین سے فاصلہ رکھ کے الگ تھلگ ہو کے الگ لائن میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی مجرموں کی جو لائن ہوگی، جو جگہ ہوگی، وہ بالکل الگ تھلگ ہوگی. یہ بات آ گئی. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، یہ آیت اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری اور آیتیں ایسی آیات میں سے ہیں جو اس کے اندر ایک پہلو ہے جس کے اوپر بہت بڑی بحث ہے. مفسرین قرآن کریم اور محدثین اور علماء کا شروع سے لے کر ابھی تک یہ رہا. ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے کئی پہلو ہیں، لہٰذا ہم ان گاڑی بحثوں کے اندر بہت زیادہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ ہم تھوڑا بہت ایک جنرل پکچر ملے کہ وہ کیا موضوع ہے جس کی وجہ سے اتنی ساری بحث ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو باقی جو حصے ہیں اس کو ہم چھیڑیں گے. فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا یا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن ایک اینیمی میں سے ہے. یعنی ان چیزوں کے بعد، یعنی مجرمین کو الگ ڈکلیئر کرنے کے بعد، پھر یعنی ایک طرح سے یہ جو انداز مخاطب ہے، یہ جو ہے فی الحال اس تفسیر کی حد تک مجرموں سے بھی مخاطب ہیں، اللہ اور سب سے مخاطب ہیں کہ دیکھو ہم نے پہلے ہی تم سے وعدہ لیا تھا یا عہد کیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تم جو ہے شیطان تمہارا ایک کھلا دشمن ہے، تم اس کے پیچھے مت جانا، اس کو فالو مت کرنا. تو لیکن تم لوگوں نے کیا، اور نتیجہ اب یہ ہے کہ تم کرمنلز میں سے ہو، جرائم کر چکے ہو، تو لہٰذا اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ کب لیا تھا اور کہاں لیا تھا، جس کو بطور دلیل خدا پیش کر رہا ہے قیامت کے دن. زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ جو ہے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اور یہ جو عہد ہے، یہ خلقت سے، یعنی ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا ہے ہم سے بھی، اور اسی طرح جو ہے ہمارے جو بابا ہیں یا جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، اور یہ وعدہ ہماری روحوں سے لیا ہے پروردگار عالم نے، اس سے پہلے کہ ہم وہ روح جسمانی شکل میں اس دنیا کے اندر آ جائے. زیادہ تر مفسرین اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن اس تفسیر کے اوپر کچھ اعتراضات آ جاتے ہیں ٹیکنیکلی طور پر، اور ہم تھوڑا بہت اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اعتراض نمبر 1 یہ ہے کہ شیطان تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا جس وقت ارواح خلق ہو گئی تھی، اور نہ ہی ابھی آدم جسمانی شکل میں آیا تھا کہ شیطان اسے سجدہ نہ کرتا، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد وہ شیطان جو ہے شیطان بن جاتا، ابلیس شیطان بن جاتا، اور پھر خدا کہتا کہ دیکھو یہ اس کے بعد خدا کہتا کہ بھئی دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس سے پہلے تو یہ سارا جو ہے واقعات ہوئے ہی نہیں ہیں. تو اگر عالم ارواح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارواح ہے، انسانیہ ہے، وہ آدم کی خلقت کے بعد خلق ہوئی ہیں پھر. تو یہ بالکل بھی دیگر آیات سے متصادم ہے یہ بات اور یہ نظریہ. لہٰذا جو ہے اوپر جو بات یعنی کی گئی ہے، جو پہلے یہ ڈسکس کی گئی اور یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ بھئی یہ ارواح سے لیا گیا ہے، تو یہ کوشچن آگے کھڑا ہو جائے گا. ارواح سے لیتے وقت پھر اس کا مطلب شیطان اس وقت شیطان بن چکا تھا اور وہ دشمن کھلا دشمن ہو چکا تھا. تو یہ واقعہ تو حضرت آدم کی خلقت کے بعد کا ہے کہ جب مٹی کے اندر خدا نے روح آدم پھونکی اور پھر کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو اس وقت کا قصہ ہے یہ تو سارا. وہاں سے پھر شیطان جو ہے اپنی ٹریک بدل چکا ہے اور اپنا راستہ بدل کر وہ جو ہے فرشتوں کے جو ہے جو ہیڈ تھے اس سے نکل کر جو ہے وہ جو ہے شیطان بن گیا ہے.
تو پھر یہ کیسے جو ہے میچ کریں گے، اس نظریے کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے؟ یہاں ایک بحث ہوتی ہے کہ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس طرح کی جو آیات ہیں کہ عہد لیا تھا، یا بعض جگہوں میں لفظ الست کا استعمال کیا ہے، یہ اصل میں دنیائے ذر یعنی دنیائے ایٹم کی بات ہو رہی ہے۔ ذر کہتے ہیں عالم ذر، اگرچہ وہی ایٹم نہیں جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے سملیرٹیز رکھتے ہیں۔ کہنے کہ جس وقت ہم عالم ذر میں تھے، ایک بہت ہی باریک نقطے کی شکل میں تھے، ہمارا وجود تھا، اس وقت جو ہے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو باریک نقطہ ہونے میں حضرت آدم اور اولاد آدم سب کے سب جو ہے تخلیق سے پہلے کچھ اس طرح کے مرحلے کا انہوں نے سامنا کیا کہ وہ ایک زر کی طرح تھے، یعنی ایٹم سے بھی جو ہے یا اس کی مانند ایک شکل و صورت رکھتے تھے۔ ویسے عربی زبان میں زر جو ہے وہ ایٹم کو ہی کہتے ہیں، زرعیہ یعنی ایٹمی، تو میں نے اسی لیے لفظ ایٹم کو استعمال کیا۔ اور اس کے اوپر کچھ بہت ساری روایات و احادیث بھی ہیں، بہت ساری کچھ چیزیں بھی ہیں جو تقریباً اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ابھی حل پوری طرح نہیں ہو پایا ہے کہ ہم کہیں 100% یہ اس طرح ہی کی بات ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں معجزاتی عمل ہے، ہمیشہ سے یہ گنجائش رہی ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے کوئی بھی اس مسئلے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ مثلا جو مشہور آیتیں ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی تفسیر پوچھی، چھٹے امام سے کسی نے جا کے تفسیر پوچھی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے، یا فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو چھٹے امام کا جواب تھا ہی الاسلام، اس فطرت سے مراد وہ دین اسلام ہے۔ فطرہم اللہ حین اخذ میثاقہم، اللہ نے ان کو عہد لیتے وقت، میثاق کے وقت اور عہد لیتے وقت اسی دین کی اساس و بنیاد کے اوپر ان کا سٹرکچر بنایا۔ اب یہ میثاق اور عہد کس بات پر لیا تھا؟ الگ توحید کی وحدانیت کے اوپر لیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وحدانیت اور توحید انسان کے فطرت کے اندر پوشیدہ ہے، فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں قال الست بربکم، قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جب یہ کام کیا، یعنی ان کے سٹرکچر کو توحید کے اوپر بیسڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت پھر ان سے پوچھا کہ الست بربکم، بھائی میں آپ کا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ وفیہ المؤمنون وفیہ الکافرون، جبکہ یہ جو کوشچن تھا اس میں کوئی مذہبی تقسیم نہیں تھی، کوئی نظریاتی تقسیم نہیں تھی، مومن و کافر سب کے سب سے یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیونکہ سب کی جو فطرت ہے وہ بیسڈ کرتی ہے توحید کے اوپر۔ اچھا، یہ اس اشارہ کرتی ہے یہ حدیث اسی عالم ذر کی طرف جہاں پر ہماری خلقت ہوئی، کیونکہ ایک ساتھ جو خلقت کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے وہاں پر اس سے وعدہ لیا جاتا ہے، پھر یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ بات، تو یہ تو اتنی زیادہ سامنے یعنی اتنی کوئی اسٹرانگ قسم کی اس کے ساتھ پروف نہیں ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک، یعنی الی یوم القیامہ تک جتنی بھی مخلوق، جتنے بھی انسانوں نے دنیا میں آنا ہے، وہ سب ان کی ایک تخلیق، ایک ٹائپ کی تخلیق ہو چکی ہوئی ہے، یعنی موجودہ جسم میں نہیں، موجودہ شکل و صورت میں نہیں، وہ عالم ذر کے اندر ایک تخلیق ہو چکی ہے، یا عالم الست کے اندر، یا عالم ارواح بعض نے نام دیا، بعض نے کچھ اور طریقے سے، وہاں پہ آلریڈی ایک تخلیق ہو چکی ہے۔ اور اس تخلیق کے مرحلے میں پروردگار عالم ان سے یہ وعدہ لے رہا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر وہ مختلف شکل و صورتوں میں پیدا آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور تھیوری آ گئی۔ اب لیکن یہاں پر پھر جو ہے ایک مسئلہ آتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تفسیر کا ایک لیول رکھنا ہے، اور بہت زیادہ اکیڈمک جو صرف اسپیسیفکلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈسکس کرنا ضروری ہے، اس قسم کی بحثیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ایک تھوڑی سی ایک پکچر آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ کس قسم کی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری یہ بات طے ہے کہ ہم ایک حد تک اکیڈمک انداز میں ہی تفسیر کو لے کر چلیں گے۔ عالم الست یا عالم ذر یا عالم خلقت اولا بھی کہا گیا ہے، یعنی پہلی تخلیق، جو بھی نام دے دیں اس کو، میں وعدہ اور عہد کی بات نہیں ہو سکتی ہے وہاں پر،
کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، اب تھوڑی سی ہلکی سی عرفانی ٹچ پہ جانے کے لیے ضروری ہے، سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہے عالم شہود و مشاہدہ. وہ عالم امکان نہیں ہے یہ جو موجودہ ہے، کہ اس طرح کی سچویشن، جس طرح کی سچویشن آیت بیان کر رہی ہے، یہ زیادہ تر ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی ہے جو عالم امکان کہلاتی ہے نا، عالم شہود و مشاہدہ. جو شاہد و مشہود ہے، جو ہر چیز کو وہاں دیکھ رہا ہے، حقیقتیں پوشیدہ نہیں ہے اس کے سامنے، وہاں وہ جہاں اللہ سبحانہ کی طاقت کو اور قدرت کو براہ راست مشاہدہ کر رہا ہے، نہ کہ مخلوق کے ذریعے مشاہدہ نہیں کر رہا ہے. اس نے وہاں چاند ستارے، زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کو نہیں دیکھا کہ خدا کی قدرت کو پہچان رہا ہے اس کی تخلیق کے ذریعے سے، یا اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں مخلوق کے ذریعے سے. یہ تو نہیں ہے، وہ تو عالم حق و حقائق کو پیش کرنا ہے وہاں پر. نہ وعدہ لینا کی بات ہو سکتی ہے، جیسے فرمایا الست بربکم قالوا بلا، یعنی یہاں پر تو جو الست بربکم قالوا بلا والی آیت ہے، وہ آیت تو غیب کے پردے کے ہٹ جانے کی بات کر رہی ہے. الست بربکم براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں، نہیں فرمایا کہ کوئی اور چیز نہیں آ رہا وہاں پر، کوئی واسطے سے بات نہیں ہو رہی ہے. یہ تو شہود و شاہد اور ڈائریکٹ بات کرنے کی بات آ رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کو مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ مخلوقات کے سامنے جو ہے براہ راست پوچھ رہا ہے ان سے، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا جی بالکل آپ ہمارے پروردگار ہیں. یعنی غیب کے حرم سے پردے کی ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. لہٰذا اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ ہم بحث نہیں کرنے والے، اس کے اندر جو بھی ہے زیادہ ہم ڈیپلی نہیں جائیں گے. بہرحال جو بھی ہے وہ ایک دنیا ہے جو عالم ذر ہے، عالم ارواح ہے، خلقت اولا ہے، عالم الست ہے. ہم سے وعدہ لیا گیا ہے، مطلب ہماری فطرت کے اندر توحید کو رکھا گیا. جو چھٹے امام نے فرمایا، مسئلے کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں اپنے اس کی حد تک، وہ یہ ہے کہ ہماری فطرت توحید کے اوپر بیسڈ ہے اور ہمارے وجود کے اندر توحید موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے آلودہ کرتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں. بعض ایسے علماء گزرے ہیں، میں معصوم کی بات نہیں کر رہا، ایسے عرفاء علماء گزرے ہیں جنہوں نے یعنی اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی اتنی زیادہ حاصل کر لی ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے دیگر علماء سے کہ ہمیں ابھی تک اس عالم احد یا عالم ذر یا عالم الست میں جو ہم سے وعدہ لیا گیا تھا وہ یاد ہے. ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم سے وہاں خدا نے پوچھا تھا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں کائنات میں، یہ کوئی نہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ جان چھڑانے کے لیے ہم لوگ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، وگرنہ ہم ہی انسانوں میں معصوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. معصوم کا مقام کوئی اور ہے. ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے علماء و عرفاء گزرے ہیں. مثلا اشارہ کرتا ہوں آیت اللہ بہاء الدینی مرحوم کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی اشاروں میں چیزیں ملتی ہیں. آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. حتیٰ امام خمینی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ وہ ان کیٹیگریز میں سے تھے کہ اس وہ جو الست اولا والی بربکم، الست بربکم قالوا بلا، یا جو ہے علم اخذ الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یہ جو وعدے اور وعید ہیں وہ یاد ہیں انہیں ابھی بھی. خدا جانے کتنے ہزار سال پہلے وہ لیا تھا. ان کی تخلیق تو اب دنیا میں اب ہوئی ہے، 19ویں صدی میں ہوئی ہے، لیکن خلقت تو کب ہو چکی تھی، ذر کی شکل میں، ایٹم کی شکل میں، کسی اور شکل میں. تو ایٹم میں نے اس لیے کہ ایٹم کیونکہ پھر وہ میٹریلسٹک چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ مٹیریل تو نہیں تھا وہ عالم مشاہدہ میں، تو مٹیریل تو ہوتا نہیں، باڈی تو وہاں نہیں ہوتی. تو اس لیے ذر کے جو ہے ایٹم ٹرانسلیشن کمپلیٹلی کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی حد تک. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس کا جو ہے معلوم تھا. روایات ہے، بہت ساری روایات ہیں. یہ آخری روایت اس موضوع کے اوپر پڑھتے ہیں کہ فرمایا خلق اللہ الارواح قبل الاجساد. یہ تو واضح ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے پہلے خلق کیا ہے. یہ ایک راز ہے اور یہ راز ابھی تک موجود ہے. انشاءاللہ کہ 12ویں امام تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ ساری جو ڈیپ علمی بحثیں ہیں، جو اس زمانے کی امتوں کے اتنے پلے نہیں پڑتی تھی یہ چیزیں اتنی زیادہ، مگر یہ کہ بہت چند لوگ ہوتے تھے جو سمجھتے تھے، سلمان و ابو ذر جیسے، وہ ایسے رازوں سے واقف ہوتے تھے.
ہر کسی کے لیے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے جب بہت زیادہ گہری علمی بات سامنے آتی ہے تو فکری بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہوتی اتنی زیادہ۔ کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ کیپیسٹی پیدا نہیں کر سکتے، کیپیسٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے کچھ ظاہر ہے کہ پروسیجرز کو ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اصل میں یہاں یہ فرمانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ دین اصل میں یہی صراط مستقیم ہے۔ جو دین تمہیں دیا ہے اسی کے پیچھے چلنا، یہی تمہاری صراط مستقیم جس کی تم تلاش میں ہو نا، وہ یہی دین ہے۔ دین یعنی صراط ہے، یعنی راستہ ہے۔ بہت تھوڑی سی باریک نقطہ ہے اس کے اندر۔ دیکھیں، ایک وقت راستے کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت راستے میں چلانے والے کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت راستہ دکھانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک راستہ ہے جس پر چلنا ہے، ایک وہ جو اس راستے پر چلانے والا ہے جس کے پیچھے چلنا ہے، ایک وہ جو اس راستے کو دکھاتا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمارے پاس یعنی راستے میں چلانے اور دکھانے کے ٹولز ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدس و طاہر و پاک ٹولز دیے ہیں۔ کچھ ہمارے وجود کے اندر رکھے ہیں، کچھ باہر سے، کچھ انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں۔ ایکسٹرنل واضح ہے آپ لوگوں کو، انبیاء کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں، وإلی آخر۔ جو انٹرنل ہے، ہمارے خود وجود میں ہے، وہ عقل ہے ہمارے پاس، حجت خدا ہے، نبی باطن ہے۔ اچھا، یہ عقل خود راستہ نہیں ہے، یہ عقل اصل میں صراط نہیں ہے، بلکہ یہ عقل ہے سراج۔ سراج یعنی کہتے ہیں چراغ کو یا روشنی کو، یہ لائٹ ہے اصل میں۔ عقل کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس راستے پر چلا جائے۔ عقل کا کام راستے کو پہچنواتا ہے۔ یہ جیسے جو سائنس لگے ہوتے ہیں مختلف سڑکوں کے اوپر، سائن بورڈ ہوتے ہیں، یہ سائن بورڈ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، خود تو راستہ نہیں ہے، یہ راستے کی گائیڈ کرتے ہیں۔ عقل بھی خود راستہ نہیں ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس کا کام گائیڈ کرنا ہے تو اس کی بھی کچھ لمیٹیشن ہے۔ بہت سی جگہوں میں اس کی جورسٹک ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے عقل کہ بعض جگہوں میں کہتا ہے بھائی یہ کچھ چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ڈیٹیلز میں جانا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر یہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے وحی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عقل کافی نہیں، اسی لیے فرمایا انبیاء کیوں آئے ہیں؟ عقل دیا ہے، نبی باطن ہے، حجت خدا ہے، تو پھر انبیاء کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ معصوم اور عصمت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو انبیاء نے فرمایا دیکھو، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے نا، وہ تمہیں الف اور بے پڑھانا نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کے الف و بے پڑھانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ تمہارے وجود کے اندر موجود ہے۔ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ، ہم آئے ہیں کہ اس چیز کی تمہیں تعلیم دے دیں جسے تم خود نہیں کر سکتے ہو، تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے، یعنی تمہاری عقل کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، تجربے کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ گزشتہ نسلوں کو، پاسٹ اور ماضی کو دیکھ کے، ریسرچ کر کے، اس سے انفارمیشن نکال کے فیوچر کو بنانے کا جو پلاننگ ہے وہ سارا کا سارا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ایک حد تک تم جا سکتے ہو، ایک حد کے بعد تمہاری بھی لمیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا وہاں سے وہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں انبیاء کی، جو انبیاء کی کریٹیوٹی، حالانکہ یہ لفظ درست نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہے پروردگار عالم کی کریشن میں سے ہیں، لیکن انبیاء کی کریٹیوٹی میں سے آتی ہیں۔ جیسے کہ ان میں سے ایک اہم چیز ہے یہی روحانیت، معنویت، جنت، جہنم، قیامت، فرشتے، شیطان۔ یہ اگر انبیاء نہ آئے تو ہمیں اتنی ڈیٹیل کہاں سے ملیں گی؟ جنت ہے کیا بھائی؟ کہاں سے ہوگی؟ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح حساب کتاب ہوگا؟ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ قبر کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ہماری عقل اتنی جج کر سکے گی کہ ہاں جی، اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ 70-80 سال کے بعد مٹی میں جا کے خاک میں شامل ہو جانا، یہ ہدف نہیں ہو سکتا اس خالق حکیم و دانا کا جس نے اتنی بڑی منظم کائنات بنائی ہے۔ تو عقل اتنا کہہ سکتی ہے اس کا کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ وہ بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے نہیں پتا۔ تو مرنے کے بعد بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، عدالت نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے جہاں پر یہاں سے جو چھوٹا ہے اس کو سزا ملے، اس کو جزا ملے، لیکن کب، کیسے، کیا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ عقل کہے گا اس سے آگے مجھے نہیں پتا، وہی آ کے خبر دے گی، غیب کی خبر ہم وحی کے ذریعے سے دے دیں گے۔ تو یہ کچھ جو ہے مختلف وہ چیزیں
عقل اور فطرت انسانی خود انجینئر نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے انجینئرنگ کریں گے، بلکہ ان کا کام کیا ہے، وہ راستہ بتاتے ہیں، راستہ جو ہے دکھاتے ہیں، راستہ بناتے نہیں ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، راستے کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ بس جو ہے ہمارے پاس صراط مستقیم کو سمجھنے کے دو چراغ ہیں، یعنی جو ہمیں خود راستہ نہیں ہے بلکہ راستہ دکھاتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بحث آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیونکہ کمپلیٹلی دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے پیچھے چلنا یعنی خود صراط کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے جو بعض روایات اور آیات کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ مثلا فرمایا اللہ کے رسول خود تمہارے لیے صراط مستقیم ہے۔ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی امامت و ولایت کے بارے میں فرمایا کہ صراط مستقیم ہے، صراط علی حقہ نمسک حقہ، جیسے وہ جو اس کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جو صراط مستقیم ہے وہ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ہے، اسے تھامے رکھو، اس لیے کہ یہ حق ان کے ساتھ ہے، حق ان جو ہے یہ حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ یہ نمائندے خدا ہیں، اس لیے یہ خود صراط ہیں، یہ خود راستہ ہیں۔ اس کے علاوہ کہ خود رہنما بھی ہیں، خود جو ہے چراغ بھی ہیں، سراج بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، امام بھی ہیں، آگے لیڈ کر کے ہمیں لے بھی جا رہے ہیں، اور خود راستہ بھی ہیں۔ لہٰذا جو ہے اس چیز کو بھی ایک چھوٹا سا نقطہ تھا۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ جو انداز گمراہ کر دیا ہے، یہ عربی زبان کا اسٹائل ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ان کو خلق کیا پھر خود ہی گمراہ کر دیا، یہ قطعی طور پر مراد نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، خدا یہاں پہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھو کہ وہ جو گمراہ لوگ ہیں، وہ جو گمراہی کے راستے پر خود اپنی مرضی سے اور پوری فریڈم کے ساتھ خود جا رہے ہیں، ان کے پاس جو انرجی ہے وہ بھی خدا کی ہی ہے۔ یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ اگر شب 19ویں کی رات مولا کے سر اقدس پر اگر تلوار سے حملہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تلوار اٹھا کر حملہ کرنا، پلان کرنا، سوچنے، وہ بالکل آزاد، خود اس نے ڈیسیجن لیا ہے، خود کیا ہے، لیکن جو انرجی یوز کر رہا ہے، جو طاقت وہ یوز کر رہا ہے، وہ اللہ کی خدا دادی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام خلقت اس طرح بنایا ہے کہ مجرم ہو یا منصف ہو، سب کو خدا بند متعال نے انرجی دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ابن ملجم کی اپنی طاقت تھی، اس کی اپنی چیزیں تھی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ باریک نقطہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، پلس کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہم اس سے پہلے تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ اصل میں یہ آیت یہ بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں گزشتہ انسانی تاریخ اور وہاں موجود مختلف انسانی جو گروپس اور قبائل اور ٹرائبلز ہیں یا مختلف کمیونٹیز ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر وہ عاقل ہوتے تو دشمن کی باتوں پر یقین نہ کرتے۔ اصل میں آیت یہ بتانا چاہتی ہے، دیکھیں بھائی، اس سے پہلے جو لوگ تھے نا، اگر وہ عقل کو استعمال کرتے، عاقل ہوتے، تو دشمن کی بات پر تو یقین نہیں کرتے۔ دشمن کی بات پر کون یقین کرتا ہے؟ دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں پر یقین کیوں کرتے ہو؟ ایکسٹرنل جو دشمن ہوتا ہے اس کی بات پر یقین نہیں کرتے ہو، اس کے سے ہمیشہ الرٹ رہتے ہو، گھبرا کے رہتے ہو۔ کورونا وائرس دشمن ہے ہمارا، اس وقت ہم الرٹ ہیں، پوری دنیا الرٹ ہے، مائنر سے مائنر جو بالکل باریک چیزیں ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے سٹیپس ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، ہم اتنے الرٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو ہمارا انٹرنل دشمن ہے، اندر چھپا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کے معاملے میں ہم لوگ بالکل غافل ہیں۔ تو پہلے بھی ایسے لوگ غافل رہے، وہ باہر کے لیے تو ویپن تیار کرتے رہے، ڈیفنس جو ہے بناتے رہے، لیکن اندرونی دشمن کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گمراہ افراد سے یہ پوچھے گا کہ دنیا میں کیوں تم لوگوں نے دشمن کی بات پر یقین کیا؟ دیکھو آج تم نے دشمن کی بات پر یقین کیا نا، آج اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی اس وقت؟ تم لوگ بے عقل تھے۔ اگر پاگل ہو چکے تھے تو پھر پاگلوں کے لیے تو خدا نے مجرموں کی صف میں ان کو ڈالنا ہی نہیں ہے، وہ تو سفیہہ ہیں۔
صفیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے عقل نہیں رکھتے، تو ان کا تو حساب و کتاب ہی اور ہوگا، خدا کی طرف سے کوئی اور چیز ہے، لیکن تم لوگ تو عقل رکھتے تھے تو تم لوگوں نے کیا، تو آج نتیجہ دیکھو۔ حاضی، نتیجہ کیا ہے؟ حاضی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی سزا کی جگہ ہے، یہ وہی پریزن ہے، یہ وہی پنشمنٹ والی جگہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم نے پہلے ہی تمہیں بتایا تھا کہ اگر جو ہے دنیا میں جس طرح تمہارے لیے پنشمنٹس رکھی گئی تھی کہ قتل کرنے والے قاتل کی سزا یہ ہوگی، ڈرگ بیچنے والے کے ساتھ یہ کیا جائے گا، کرمنل جو ایکٹیویٹی کرے گا، تو وہ تو تم لوگوں نے سزائیں ڈیسائیڈ کی تھی نا۔ اب جو خدا نے سزا ڈیسائیڈ کی ہے، اب وہ جہنم ہے جس کے اندر تم لوگوں نے جانا ہے۔ اب چونکہ دشمن پر یقین کر چکے ہو تو اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے، جس کے بارے ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ یہ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے، یہ تمہیں اندھیرے میں رکھ کر ہم نے جہنم کی طرف ہم تمہیں نہیں لے جا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، پہلے ہی تمہیں سب ڈیٹیل ہم نے دی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، میں آج اسی جہنم میں جلس جاؤ، جا کے جل جاؤ، وہاں پہ ختم ہو جاؤ، اس کفر کے بدلے میں جو تم لوگ کیا کرتے تھے، جو تم لوگ کفر کیا کرتے تھے، اب جاؤ اپنے اعمال کا رزلٹ جو ہے جسے تم نے خود اپنے لیے بنایا ہے، اس رزلٹ کو جا کے دیکھو اور حاصل کرو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، یعنی آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ ان مجرموں اور گناہ گاروں کے بارے میں فرمایا۔ دیکھیں آج جو ہے نا، زبان دنیا میں بڑی کام آتی تھی، بڑی چلتی تھی، بڑی چرب زبانی کرتے تھے، بڑے ادھر سے ادھر تم لوگ کرتے تھے، اب تمہاری زبان پہ کنٹرول ہوگا۔ اب جو بات ہوگی، وہ جو عمل ہے نا جس کو تم چھپانے کے لیے زبان کا سہارا لیا کرتے تھے، آج جو ہے وہ خود بتائیں گے۔ تمہاری زبان کو آج ٹائم نہیں دیا جائے گا، فرصت ختم ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ اشارے کی ان کے یعنی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کا منہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے وہ گونگے ہو چکے ہیں، اب ان کی جو ہے نا اعضاء یعنی وہ بالکل بول ہی نہیں پا رہے ہیں اس وقت۔ یہ بھی ایک اشارہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اس کیفیت اور سچائی اور حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ سچویشن ان کی ایسی ہے کہ اب منہ سے بولنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اب ان کے اعضاء و جوارے آئیں گے اور ان کے کفر و شرک اور گناہ کے بارے میں گواہی دیں گے۔ فرمایا کہ یہاں پر دیکھیں اشارہ کیا ہے ہاتھوں اور پیروں اور اس طرح کے اعضاء جوارے کے، لیکن دیگر آیات کے اندر موجود ہے کہ انسانی جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ حتیٰ بعض احادیث کے اندر ملتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ یہ گناہ ہوا ہے، ضرورت پڑنے پہ خدا جو ہے اس جگہ سے بھی گواہی دلوائے گا، کہے گا کہ فلاں جگہ تھا، ٹائم جو تھا وہ آ کے گواہی دے گا، یہ ٹائم تھا، یہ جگہ تھی، ہاں یہ جرم میرے سامنے ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس وقت۔ کائنات کے ذرات، زمین کے ذرے، للہ جنود السماوات والارض، فرمایا کہ یہ جو کچھ زمین و آسمان میں خدا کی فوج ہے، یہ خدا کے جنود اور فورسز میں سے ہیں، تو یہ ذرے اٹھیں گے گواہی دیں گے، یہ پہاڑیں، یہ آسمان، یہ ستارے جو اس وقت چمک رہے تھے، سورج جو اس وقت موجود تھا وغیرہ، بلڈنگ تھی تو بلڈنگ کے جو سٹرکچر، اس کے اندر جو میٹیریل یوز ہوا، وہ سب اٹھ کے آئے گا، کہے گا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دیکھ رہے تھے اس وقت یہ سب کچھ جرم جو ہے یہ کر رہا تھا، یہ بول رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 66 ہے، اس میں فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی اندھے کر دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ یعنی جب آنکھیں ہی نہیں ہوں گی تو راستہ کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں سے بصارت اور پیروں سے چلنے کی طاقت سلب کر لے تو کر سکتا ہے۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کے پاس چارہ کیا تھا، یعنی یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، کئی پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ دیکھیں ہم چاہتے تو دنیا میں ہی یہ ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ، وہیں پر ہم تمہارے ساتھ یہ کام کر، تمہاری آنکھوں کی بصارت اٹھا لیتے، پیروں سے چلنے کی تمہاری جو طاقت ہے اسے ہم اٹھا کر جو ہے ختم کر دیتے۔ یہ جو جتنی آیتیں ہیں اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں تقریباً وہ کیونکہ سزا اور اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو ہم ملا کے جو ہے جنرلی سب کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ یعنی مسخ کرنے کی بات ہو گئی۔ مسخ یعنی کلوننگ نہیں ہے، مسخ یعنی ایک اس سے دوسری شکل میں ڈال دینا۔ یہ مسخ دو طرح کے ممکن ہو سکتا ہے، کبھی انسانی جسم اور شکل و صورت مسخ کر جائے، کبھی انسان کی روح جو کہ ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب مسخ کر دیا جائے۔
آپ لوگوں نے بارہا یہ حدیث سنی ہے چوتھے امام کی، اور دیگر ائمہ نے بھی اسی طرح مختلف مناسبات میں فرمایا، احادیث بھی ہیں ہمارے پاس بہت ساری، قرآن کی آیات بھی اشارہ کرتی ہیں کہ حاجیوں کی کثرت سے جو شخص خوش تھا، اس کو اس کے سامنے کچھ حقائق امام نے کھولے اور فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر شور شرابہ کرنے والے زیادہ ہیں، زجیج ہیں، شور شرابہ کرنے والے ہیں، حجیج کم ہیں، یعنی حاجی بہت کم ہی لوگ ہیں، یعنی ایسے جو لوگ آئے ہیں ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں، خالص نیتوں سے نہیں آئے، حلال کا پیسہ لے کر نہیں آئے، حرام کے پیسے سے آئے، دوسروں کا حق مار کے آئے ہیں، پیچھے کتنے مزدوروں کی پیمنٹ نہیں کی ہے، پیچھے کتنے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور آئے ہیں یہاں پر حج ادا کرنے کے لیے۔ ہدف یہ ہے کہ جا کے اپنے قبیلے میں، قوم میں یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھو میں حاجی بن کر آیا ہوں، میں بھی بالاخرہ حج کروں، یہ سوشل سٹیٹس کی تلاش میں ہے، یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ اتنے ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے نا، یہ ایسے ڈھیٹ مجرم ہیں، ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، اتنے ڈٹھائی کے ساتھ خود کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں، خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسے مثلا بے وقوف بھی ہیں کہ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، چلو میں حج کر کے آؤں، خدا مجھے بخش دے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مال غیر سے جا کے میں حج کروں گا تو ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ سب حاجی نہیں ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ ذرا دیکھ لو تم تو وہ انسانی اس میں، یعنی ان کی روح کو سامنے آیا، روح مسخ ہو چکی ہے، وہ نورانی روح جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے ونفخت فیہ من روحی ہے، اس کو اتنا جو ہے ذلیل کر دیا اور اتنی جو ہے پستی میں ڈال دیا ہے کہ مسخ ہو کر انسانی شکل کے بجائے کسی اور شکل میں ڈلی ہے، ایک ایسی شکل جو کہ حیوانی شکل ہے، اور ایسے حیوانات جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے کہ وہ تمام حیوانات محترم ہیں، مخلوق خدا ہے، لیکن ان کے لیے کچھ خاص قسم کے احکام موجود ہیں، نجاست کے احکام موجود ہیں، حرام ہونے کے احکام موجود ہیں۔ بعض جانوروں کو بغیر کسی ریزن اور وجہ کے پالنے کے لیے کہا کہ مت پالو ان کو، یہ جنگلوں میں رہیں، آبادیوں سے دور رہیں، زیادہ اچھا ہے، بیجا جا کے مارو بھی نہیں، ان شکلوں میں ڈل گئی ہے ان کی روح۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی جو آیات ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں، اسے خلقت میں عمدہ کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تھوڑی سی ڈیفیکل آیات ہے۔ ومن نعمر ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں عمدہ کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں روز کا مشاہدہ ہے کہ ایک نہایت طاقتور انسان عمر ڈلتے ہی کس قدر ضعیف و ناتواں اور بے بس ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا باڈی بلڈر تھا، بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کرتا تھا، صحت کے وہ بھی رکھتا تھا، لیکن آہستہ 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 اس کا جسم جوں جوں عمر ڈلتی ہے وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ بچپن میں بھی وہ بیچارہ جو ہے ڈیپینڈنٹ تھا، کمزوری کے عالم میں تھا، عمر کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر انحصار کر لے جاتا ہے، کہ جو اللہ ناتواں کو، یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے جو اللہ ناتواں کو، یہ ناتواں مطلب یہ ہے کہ بچپن میں وہ ناتوان تھا، اس کی اپنی ڈیپینڈنٹ تھا وہ، پھر اس کے بعد عمر کے آخری حصے میں بہت سے لوگ ناتواں بن جاتے ہیں، زیادہ عمر ہو جاتی ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے اللہ نہ کرے، تو پھر وہ دوسروں کے اوپر انحصار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو دو سچویشن، اس کے بیچ میں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے بس پہ، اپنے بل بوتے کے اوپر تھوڑا سا چلتا ہے۔ تو کہنے کہ جو اللہ ناتواں کو توانا بنا سکتا ہے تو وہ توانا کو ناتواں بھی بنا سکتا ہے، یعنی وہ چاہے تو، اللہ چاہے تو اس سے یہ ساری صلاحیتیں اس کو لے چھین سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جس طرح جو ہے بہت سے جو ناتواں لوگ تھے، بچے تھے جو مر گئے تھے، بزرگ عمر بوڑھے تھے جو مر گئے تھے، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، اپاہج ہو چکے تھے، قیامت کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے ہیں تو وہ جو چل نہیں سکتے تھے چل رہے ہیں، وہ جو بچے تھے جو ہے بالکل گہوارے میں تھے اندر، وہ بھی ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ خود سے انڈیپینڈنٹ ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے، اور وہ اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور پاسبلٹی ہے، اور دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں تم لوگ دیکھتے ہو، لہٰذا تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسانی باڈی کے حوالے سے اشارہ کیا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور یا طاقتور ہیں، اور جسم اللہ کے مرہون منت ہے، اور اللہ اگر نہ چاہتا تو انسان یہ سب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک دعا ہے، حضرت علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس دعا کے اندر جسم اور جسمانی اعضاء کے حوالے سے حضرت کچھ نکات بیان فرماتے ہیں۔ خدایا فرماتے ہیں حضرت، خدایا
آپ نے ہمیں مختلف جسمانی اعضاء دیے ہیں، پارٹس دیے ہیں، ہم ان اعضاء کو آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن خدایا ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم سے ہمارے جسمانی اعضاء کو واپس لے لو۔ مطلب پہلے یہ کہ مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم اندھے ہو جائیں یا بہرے ہو جائیں یا لنگڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہماری جان نکل جائے، یعنی کہ خدایا یہ نہ کرنا، یعنی بس جان نکلے تو اس طرح کی سچویشن میں ہوں کہ جسم ٹھیک ٹھاک ہو، زیادہ کسی کے دوسرے کے اوپر انحصار نہ کرتے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، یعنی مرحلہ وار موت ہمیں نہ ملے۔ مثلا علماء تفسیر کر کے کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جو اشارہ کریں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کے محتاج بھی نہ رہ جائیں، یعنی بچے جو کہ حسنین علیہ السلام ہو، ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ جیسی شخصیات اور ہستیاں موجود ہوں، لیکن حضرت کیونکہ حضرت اپنی شخصیت کے اعتبار سے اور اپنی کرامت انسانی کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے جو ہے الہی و نورانی ہوں لیکن بالاخرہ ہیں تو میرے بچے، کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں ان کا محتاج ہو جاؤں، ان کا مقام عالی و متعالی ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ جو ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، میرے لیے جان 1001 مرتبہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں پھر بھی نہیں چاہوں گا، میری کرامت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ یہ بہت ہی گہری چیزیں ہیں جو حضرت نے یعنی گہری کرامت کا اظہار کیا ہے یہاں پر۔ یہ جو مسخ کی آیت آئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آیتیں اس کے ساتھ مل رہی ہیں، تو ایک اشارہ جو ہے اسی مسخ اور اس کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ جو اعضاء و جوارے کی بات کی گئی ہے اور حضرت نے جو دعا کی اس سے لنک اپ ہو رہی ہے، تو میں تھوڑا سا کچھ اشارے کر کے نکلیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں جو انسانی جسم ہے اور اس جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، اس کو خدا کی امانت سمجھو، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ آپ نے آپ کو مالک کامل و اکمل و اتم مت سمجھو کبھی، تم لوگ اس کے مالک و اتم نہیں، کل کو یہ ہاتھ جو ہے نا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ فضول استعمال کیا اس نے، تکلیف دی مجھے بغیر کسی ریزن کے، جسم کو اسی طرح کہے گا کہ فضول کاموں میں مجھے صرف کرتا رہا، یہ فضول کاموں میں مجھے تکلیف دیتا رہا، آنکھیں اسی طرح کہیں گی فضولیات دیکھتا رہا صبح و شام، کوئی جو ہے اس سے صحیح کوئی میننگ فل کوئی کام نہیں کیا اس نے، وداؤٹ اینی کسی اس کے جو ہے فضول چیزوں کے اندر مجھے خرچ کرتا رہا 60 70 80 90 100 سال ساری زندگی۔ لہٰذا یہ جو اللہ کی امانتیں ہیں ان میں سے ہر ایک امانت کی پاسداری کرنا ہمیں بعنوان انسان ہمارے اوپر جو ہے یہ ایک طرح سے فرض ہے، خواہ جسم ہو یا اس کی خوبصورتی ہو یا اس کی مضبوطی ہو، ہر حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ خوبصورتی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو مس یوز کیا جائے، کیونکہ میں ہینڈسم ہوں، کیونکہ میں اچھا لک لائک ہوں، اچھی باڈی ہے، اچھا فگر رکھتا ہوں اور اچھا انٹیلیجنٹ آدمی ہوں یا انٹیلیجنٹ عورت ہوں، تو میں اس کو مس یوز کرنے لگ جاؤں۔ آج کل تو جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، خاص کر یہ جو یوتھ کے اندر جو پاپولر ہوتی ہوئی جو ایک ایپلیکیشن ہے ٹک ٹاک کے نام سے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مثلا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک کیٹیگری ہوتی تھی پہلے جو فلم انڈسٹری سے لنک کرتے تھے یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لنک ہوتے تھے، یہ تو کیٹیگری ہی الگ ہے، اس سے پھر ایک اور بری کیٹیگریاں ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں جو یہاں کے تحفے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر تو یہ کہ ہر آدمی پرسنلی اس کے اندر آ رہا ہے، کوئی مثلا اپنے فگر کو دکھانا چاہتا ہے، کوئی باڈی کو، کوئی خوبصورتی کو، ہدف کیا ہے کہ میکسیمم مجھے لائک مل جائیں، میکسیمم لوگ میرے اوپر کمنٹس کر لیں، میکسیمم لوگ یہ مس یوز ہے، یہ جسم کا غلط استعمال ہے، خوبصورتی کا غلط استعمال ہے، جسمانی کمالات کا غلط استعمال ہے، خدا کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یقیناً خدا جو ہے ایسے ہی نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں خوبصورت بنایا تھا تو تم مس یوز کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اٹریکشن اور خوبصورتی دی تھی کہ صنف نازک ان کے اوپر فریفتیں ہوتی تھیں، خاص کر وہ جو ایمان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی، ایمان کے کنٹرول میں جو خواتین نہیں ہوتی تھی، پورا واقعہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو وہ جو ہے نیگیٹیوٹی ان کے اندر آ جاتی تھی، اور نیگیٹیوٹی جیسے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، وہ اٹریکشن کر گئی اور اس نے اتنا بڑا جنجال پیدا کہ پورا سورہ یوسف نازل ہو گیا اور جیل بھی جانا پڑا اور کتنے سارے پروسیس گزرے۔ یعنی مس یوز نہیں، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں اس کی نمائش کروں،
میں اس کو جو ہے نا کوئی ایگزیبیشن ہال میں اپنے آپ کو پیش کر دوں ایک اس کی طرح کے کوئی آرٹ یا کوئی جو ہے فن گیلری کی طرح. یہ غلط ہے، یہ مس یوزنگ ہے جسم کا. اسی طرح جو ہے فرض کریں جسم میں طاقت ہے، انرجی ہے، اس طاقت کا مس یوز کرنا غلط ہے. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری جسمانی صلاحیتیں ہیں، باڈی بلڈنگ کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ سب چیزیں یہ اس کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. بننا سنورنے کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اچھا لک لائک بننے کی، اچھے کپڑے پہننا، یہ تو اسلام نے حسن قرار دیا ہے. اصل میں ہے اس وجود کو مس یوز کرنا، جوانی کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. اپنے جسم میں موجود اگر کوئی ایسی پازیٹیو چیز ہے کہ جس سے دوسرا انسان اٹریکٹ ہو سکتا ہے تو اس کو غلط یوز کروں. میری زبان بہت اچھی ہے، میں ادھر سے اوپر کر سکتا ہوں بزنس کے اندر، تو اس زبان کو غلط یوز کروں. اصل میں یہ مراد ہے کہ یہ اعضاء و جوارح خدا کی امانت ہے. اللہ کی امانت میں خیانت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. درست استعمال اعضاء و جوارح کا ہونا چاہیے. آیت نمبر 69 میں پہنچے، آلریڈی کافی ٹائم ہو چکا ہے، کہ فرمایا اور ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا، بھائی اشعار نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایان نشان ہے. شعر پڑھنا نبی کے لیے شایان نشان نہیں ہے. یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب ہے اور روشن اور کھلی واضح کتاب ہے. وما علمہ الشعر وما ينبغي له ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. آیت نمبر 69 ہے. یہاں پر رخ کر دیا دوبارہ جو ہے سورہ یاسین میں نبوت کی طرف. ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین اصول دین کے اوپر فوکس کرتا ہے، کبھی قیامت کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے، کبھی توحید کے میٹر کو ڈسکس کرتا ہے، کبھی خدا کی عدالت اور ججمنٹ کو ڈسکس کرتا ہے، کبھی پھر نبوت کو ڈسکس کرتا ہے، کہ بیچ میں ایک آیت کے اندر امامت کو بھی ڈسکس کیا. اور اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں. خدا متعال فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم لوگ سمجھتے ہو کیونکہ تمہارے ہاں کلچر بنا ہے کہ اس وقت پوئٹری کا جو ہے ایک دورہ ہے تمہارے ہاں معاشرے کے اندر. پوئٹری کی طرف لوگ زیادہ اٹریکشن ہے، ایک فیشن کے طور پہ اس وقت پوئٹری موجود ہے تمہارے درمیان فیسٹیول ہوتے ہیں، تمہارے درمیان کمپٹیشنز ہوتی ہیں پوئٹری کو لے کر اور عربی لٹریچرز کو لے کر اور دیگر چیزوں کو لے کر. تو یہ مت سمجھو کہ یہ قرآن کیونکہ عربی ادب اور گرامر اور فصاحت و بلاغت اور میسج کے عنوان سے ایک ایسی منفرد چیز ہے کہ جس کی آج تک کوئی ہسٹری عرب میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ اچھا یا اللہ کے رسول بھی کوئی بہت بڑے شاعر ہیں، کوئی بہت بڑے پوئٹر ہیں. کرا وما لکا کہ خدا پر ڈیفنس کر کے کہتے ہیں نہیں، ہم نے رسول کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور یہ رسول کی شان میں نہیں ہے. وہ شاعری کرتا پھر ہے، وہ جو ہے شاعری، کیونکہ شاعری کے کئی پہلو ہیں. اب زیادہ میں وقت نہیں لوں گا آپ کو. دیکھیں عصر جاہلیت میں جو شاعری ہوتی تھی وہ غیر حقیقی شاعری تھی. جیسے بہت سے شاعر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، لیکن ضرورت پڑنے پر کبھی ڈسکس ہو سکتے ہیں اکیڈمکلی طریقے سے. بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری کا کوئی میسج نہیں ہے سوائے لفاظی کے. حتی مذہبی شاعری ہے، میں سنسٹیو اس پہ بات، حتی مذہبی شاعری ہے، مذہبی شاعری کے اندر بھی سوائے لفاظی کے کوئی میسج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں. اگر وہ کربلا کو چھیڑیں گے تو صرف چاہیں گے کہ امام حسین کو زیادہ سے زیادہ مصیبت زدہ ایک شخصیت کے طور پر پریزنٹ کریں. اس مصیبت کے اندر موجود استقامت کو، ہمت کو، صبر کو، حوصلے کو، جرأت کو، شجاعت کو کبھی بھی وہ ٹچ نہیں کریں گے. صرف اور صرف یہی کریں گے. امام حسین ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پیش کریں گے، اماں مجھے مارا، اماں مجھے پیاسا رکھا، اماں مجھے قتل کیا. نعوذ باللہ. میں نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی پہلو کو کیوں آپ فوکس رکھیں، نوحہ بنائیں، اسی کو پریزنٹ کریں، مارشل لکھیں اسی کے اوپر، صرف اور فوکس آپ کا یہی پہلو ہے جو غم کا پہلو. اس غم کے اندر موجود استقامت کیوں نہیں آ رہی ہے، صبر کیوں نہیں آ رہا، حوصلہ کیوں نہیں آ رہا، شجاعت کیوں نہیں آ رہی ہے، حق کے اوپر ڈٹ جانے کا عنصر پیش کیوں نہیں ہو رہا ہے. جہاں امام حسین نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، وہیں پر امام حسین نے یہ بھی فرمایا کہ میں دشمن کے سامنے پیاسا ہونے کے باوجود ڈٹ جاؤں گا. جہاں حضرت علی اکبر نے بابا سے پانی مانگا، وہاں پر حضرت علی اکبر نے شجاعت بھی پیش کیا ہے. یہ اسی مظلومیت کے اندر شجاعت ہے. تو یہ پہلو نہیں ہوتا بعض اوقات. اچھا، بعض اشعار تو ہوتے ہی غیر اخلاقی ہیں. عام شاعری آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک شاعر ہوتے تھے مامدینہ، اب کیونکہ مشہور ہیں تو میں نام لیتا، اور روزے میں ہے اس لیے میں زیادہ اشعار کی طرف اشعار نہیں پڑھوں گا ان کے. تو اس طرح کے جو شاعر تھے، میں تو بچپن میں ایسا تھا، ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ ہوتی نہیں تھی تو ہم کتاب پڑھتے تھے. کتاب میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی تھی. ناول بھی ہوتے تھے، ڈائجسٹ بھی ہوتے تھے، رسالے بھی ہوتے تھے، جو مزاحیہ خاکے ہوتے تھے. چاند نام کا ایک رسالہ ہوتا تھا.
یہ شاعروں کی شاعری ہوتی تھی، سمجھ میں آتی تو بھی پڑھتے تھے، نہ سمجھ میں آتی کیونکہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں خاص کر جب -20-25 ڈگری ہوتے تھے اور باہر کھیلنے کے وسائل نہیں ہوتے تھے تو گھروں میں گھس کے یہی انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس رہتا تھا۔ ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو گھر کے سربراہ کے قبضے میں ہوتا تھا، بہت کم ہی ہمیں میسر آتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ان چیزوں سے ایک توفیق اجباری ہم گزرے ہیں ان پروسیس سے۔ اسلام نے کوشش کی ہے، دیکھو اسلام شاعری کے خلاف نہیں ہے، اب ذہن میں رکھیں، اسلام اس کا مطلب یہ جو میں نے وضاحت کی، اسلام شاعری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ شعر کو حقیقت، منطق اور سچائی کا لبادہ پہنانا چاہتا ہے اسلام۔ مثلا دیکھیں شروع میں جو بکواس قسم کی شاعری ہوتی تھی اور جمعے کے دن اس شاعری کے جو مشاعرے ہوتے تھے، اسلام نے اس کو مکروہ قرار دیا، کہا کہ بھائی جمعے کے دن مشاعرے نہیں کرو گے، تم لوگ کسی اور وادی میں لے جاتے ہو، مجاز کی وادی جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ گانے اور غزلیں اور جو نغمے وغیرہ ہیں یہ بھی تو اسی شاعری سے نکلتے ہیں نا، شاعری کا ایک ہی حصہ ہے۔ اب غزلوں میں کسی حد تک جو ہے ایک گہرائی ہوتی ہے، ایک میسج بھی ہوتا ہے، ایک انسانی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ گانوں کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آج کل جو بہت سارے گانے ہیں یا آج کل جو بہت سارے جو میوزکس دنیا کے اندر آئے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، ان کے اندر میکسیمم جو چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ کا نام ہے، صرف کوئی میسج نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی اس شاعری کو آپ کسی میسج میں لے کے آؤ۔ ہنر اور فن کی مخالفت اسلام میں نہیں، آرٹ کا مخالف نہیں ہے اسلام، آرٹ کو درست ڈائریکشن دینا چاہتا ہے۔ تخیلات میں نہ مت رہو، صرف وہ صرف امیجنیشن فلان یہ وہ تخیلاتی دنیا نہیں، غیر اخلاقیات اور تخیلات سے نکال کر جو ہے اسلام سچائی اور منطق کرا، جیسا علامہ اقبال کی شاعری ہے، جیسے جو ہے بہت سارے اور شاعر ہیں۔ غالب کیونکہ دونوں کے درمیان کھڑا ہے، جب غالب بھی کسی حد تک مثلا کسی طرح اس کی بھی دونوں، البتہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں غالب کے اندر بھی۔ فیض احمد فیض ہے، دیگر مختلف جو ہے، ساحر لدھیانی ہے، ساغر صدیقی ہے، جو ہے ہمارے جو ہے شاعر عوام ہیں حبیب جالب صاحب، وہ بھی جو ہے کافی اچھی، بہرحال ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں، کم سے کم معاشرتی مسائل کو اس نے زیادہ تر ڈسکس کیا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام اگر شاعری کے خلاف ہوتا تو یہ وہ جو غدیر آپ سنتے رہتے ہیں، اسی غدیر کے اندر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم خطیب جو ممبر پہ آتے ہیں، خطبہ غدیر اور اعلان غدیر کے بعد اللہ کے رسول اس پالان سے یا ممبر سے نیچے اترے، اس کے بعد ایک شاعر کو بلایا اور فرمایا جتنے بھی شاعر یہاں پر موجود ہیں وہ آ جائیں یہاں پر۔ فرمایا کہ دیکھو ابھی یہ جو سارا واقعہ یہاں پر ہوا نا، یہ جو سارا خطبہ میں بھی میں نے دیا، جو اعلان کیا، اس کو تم شعر کی زبان میں ڈالو اور اس کے اوپر شاعری کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ شعر کی زبان بڑا مؤثر ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ جو آرٹ اور فن ہے اور ہنر ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی انتہائی مؤثر ہے اگر درست طریقے، اگر غلط ہو تو بہت بڑا خطرناک بھی ہے، تخریب بھی پیدا کر سکتا ہے، تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ لہٰذا اسلام آرٹ اور فن کو درست مفہوم پہنانا چاہتا ہے۔ مثلا جیسے کوئی مثلا ہوتا ہے نا کہ کیلی گرافی ہے یا کوئی مصور تصویریں بناتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اصل چیز جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے تصویر کی رنگ کیا ہے، رنگوں کی آمیزش کیا ہے، جیسے کہ آج کل آرٹ گیلریز کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کون سا رنگ استعمال کیا، کون سا رنگ کس کے لیے سوٹ کرتا تھا، کیا بابا اصل چیز یہ نہیں ہے، پہلے ڈسکس کرو تصویر کا میسج کیا ہے، تصویر کے پیغام میں جان کیا ہے، اس سے وہ کیا چیز یہاں پر منعکس کر کے ریفلیکٹ کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ سیکنڈری طور پہ آئیں گے کہ اس کی ڈیزائننگ کیا ہے، کوالٹی آف کلر کیا ہے، میچنگ آف کلر کیا ہے، اچھا کس حد تک ریفلیکٹ کر سکا ہے، وہ بات کے مسائل ہیں۔ The first thing is to مثلا میسج کیا ہے بھائی، کیا کہنا چاہتا ہے تصویر سے، ایسے ہی وہ فن پارے وہ کیا مطلب فن پارے، what mean is فن پارے، میسج کیا دینا چاہتا ہے وہ اہم ہے۔ ہاں میسج اگر میننگ فل ہے، ایک سٹرونگ میسج رکھتا ہے، پھر سیکنڈری چیزوں کے اندر آئیں گے۔ مولا کائنات سے شعر کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا ہر ایک نے کسی وادی میں گھوڑے دوڑائے ہیں، آپ کس کو جو ہے صدقہ دے دیں گے؟ پھر مولا نے اس حقیقی کہا میسج دیکھو شعر کا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اصل چیز وہ ہے۔ فرمایا قرآن مجید تمہارے سماج میں رائج، تمہاری سوسائٹی میں جو کلچر بنا ہوا ہے شعر و شاعری کا، یہ شعر کی کتاب نہیں ہے جو تخیلات اور خیالات کی دنیا کی عکاس ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور ذکر ہے۔ رہ گئی ایک آیت رہ گئی، اگر 1-2 منٹ آپ ویٹ کریں تو اس کو کمپلیٹ کریں، 70 آیتیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک میٹنگ یا ایک جلسہ اور رہے گا کہ سورہ یاسین
بے فضل خدا متعال ماہ مبارک رمضان میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کنٹینیو اگر آپ لوگ رکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کسی اور سورہ کے بعد ہم ایک جلسہ زیادہ سے زیادہ اور ہوگا۔ جو آیت نمبر 70 ہے، فرمایا لِيَنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو زندہ ہیں، یہ قرآن ذکر ہے، کھلی کتاب ہے، کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ یعنی یہ قرآن ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے جن میں زندگی کے آثار موجود ہوں، یعنی چلتی پھرتی لاشیں نہ ہوں بلکہ وہ اندرونی طور پر بھی زندہ ہوں، اندرونی طور پر وہ بینا آنکھ رکھتے ہوں، عقل مندی رکھتے ہوں، بیدار دل رکھتے ہوں، بیدار دماغ رکھتے ہوں، اور کافروں کے بارے میں بھی جو انکار کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے حجت پوری کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے کفر پر ڈٹ نہ جائیں اور اپنے کفر پر کھڑے نہ رہ جائیں، ان کو یہ متنبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ذہن میں رکھو کافروں کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ایک اٹل فیصلہ اور حتمی فیصلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن مجید انسان کے باڈی کی موومنٹ کو زندگی سے تعبیر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو پھر اس کو پیسیفائی کر دیتا ہے کہ وہ جن کا جسم چل پھر رہا ہے، باڈی کے اعتبار سے وہ بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے اور ان کا آکسیجن چل رہا ہے، ہارٹ جو بیٹنگ اور پمپنگ ہے وہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک جو زندہ لوگ ہیں وہ فکر، سوچ اور عمل اور کریکٹر کے اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں۔ اس لیے فرمایا جو فکر، سوچ، عمل اور کریکٹر کے اعتبار سے جو لوگ زندہ ہیں، اگر ان کا جسم مر بھی گیا ہو تو قرآن نے ان کو زندہ کہا، بلکہ زندوں سے کہا بڑھ کر ہیں، اور رزق بھی پاتے ہیں جو شہداء کے بارے میں ہیں۔ فرمایا وہ احیاء ہیں اور زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ اور اسی لیے بار بار زندوں سے مخاطب ہو کر خدا کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اور قرآن تمہیں آواز دیتے ہیں تو لبیک کہہ کے اس آواز کے پیچھے جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کن سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ مردوں سے تو نہیں ہو رہے ہیں، قبرستان کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے جسم زندہ ہیں۔ کہہ رہے ہیں جسم کی زندگی زندگی نہیں، اصل میں تمہاری روح، سوچ، فکر اور کریکٹر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اگر وہ ٹھیک راستے پر ہے تو یہ زندگی کی علامت ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک میٹنگ اور ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کی اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور والامر الیکم، آپ لوگوں کو حق ہے کہ آپس میں ڈسکس کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا اگلا سورہ ہونا چاہیے، یا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ بالکل کنٹینیو رکھیں گے۔ تو مجھے اس پہ چیٹ بھی لوگ کر لیں اگر کوئی سورہ کا وہ نیکسٹ سورہ جس کی تفسیر چاہتے ہیں، تو پھر ہم آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویسے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو یا تو ابھی موقع ہے، ورنہ اگلے ہفتے شاید عید کا دن ہوگا، تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ رکھنا ہے یہ پروگرام یا نہیں۔ جی، میرے لیے یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں سے آپس میں ڈسکس کے لیے واٹس ایپ گروپس کے تھرو یا کسی اور اس کے تھرو یہاں ایک یہ آیا وی could check some سورہ فرام 13 پارہ، یعنی 20ویں پارے سے ایک تو یہ مشورہ آیا ہے۔ واٹس ایپ گروپ پہ بھی آپ تھرو دا چیٹ جو ہے آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سیشن یا کوئی چیز نہیں ہے، آپ لوگ چلیں گے اس کے حساب سے چلیں گے۔ عید کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے، اور اگلے نیکسٹ ایک آخری ایک جلسہ اور ہوگا، ایک اور ہماری ڈسکشن۔ جہنم کے اوپر بیسڈ کوئی سورہ، یہ بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے۔ سورہ واقعہ تو دونوں سائٹوں کے اوپر بیسڈ ہے، صاحب الیمین اور یسار، اور پھر جہنم اور جنت کے بارے میں۔ میں جہنم کے حوالے سے ڈسکس ہو سکتی تھی، میں کیونکہ ماہ رحمت ہے تو میں نے کہا جہنم کی باتیں تھوڑی سی لائٹلی رکھی جائے۔
سورہ واقعہ کے لیے ایک اور وہ سپورٹ، واقعہ کی میں بھی بات آئی، سورہ واقعہ کو سپورٹ کر رہا ہوں. جی سورہ واقعہ کو 2 سپورٹ ملے ہیں، تو انشاءاللہ فائنل کر لیں گے تو پھر مجھے انفارم کر دیجیے گا، تو اسی حساب سے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مولا آپ سب لوگوں کو آباد رکھے. دعائیں میں زمانہ کوئکلی پڑھتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فی امان اللہ، خدا في حافظ. أمان الله، في أمان الله. خدا حافظ.